پانچواں اصول جو خاوند حضرات اپنائیں وہ یہ ہے کہ بیوی سے محبت و ملاطفت کا اظہار کریں۔ یہ بہترین اصول ہے، بیوی سے محبت کا اظہار کرنا، زبان سے دو میٹھے بول بول دینا جس سے بیوی کا دل ٹھنڈا ہو جائے۔ وہ یہ سوچتی ہے کہ میرا خاوند کو واقعی مجھ سے محبت ہے، تو جب خاوند ایسی محبت دے گا، محبت کا اظہار کرے گا، تو پھر بیوی کا دماغ تو خراب نہیں ہے کہ وہ گھر نہیں بسائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باہلہ، ایمان والوں میں سب سے کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں اور وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ لطف سے زندگی گزارنے والا ہو، یعنی ملاطفت سے زندگی گزارنے والا ہو، نرمی کے ساتھ ملائم زندگی گزارنے والا ہو۔ اور قرآن مجید میں یہ ملاطفت کا لفظ جو ہے یہ بالکل درمیان میں بھی استعمال ہوا۔ جہاں اصحاب کہف کا واقعہ ہے، قرآن مجید کا جو سینٹر لفظ بنتا ہے، اللہ وہاں فرماتے ہیں وَلْيَتَلَطَّفْ، نرمی اختیار کرنا، ملائم زندگی اختیار کرنا۔ اور یہی لفظ حدیث مبارکہ میں اہل خانہ کے لیے استعمال ہوا اور قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں نرمی لائیں، محبت کا اظہار کریں، اپنی محبت کو بتائیں۔ یاد رکھیں عشق اور مشک چھپ نہیں سکتا۔ کسی نے اگر پرفیوم لگایا ہے، مشک لگائی ہے، خوشبو لگائی ہے، وہ اپنا اظہار کر دے گی، لوگوں کے ناک محسوس کر لیں گے کہ اس بندے نے پرفیوم لگایا ہے۔ اسی طرح اگر کسی بندے کو بیوی سے محبت ہے تو اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ بیوی سے محبت کرنے والا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ بیوی سے محبت کریں، اظہار کریں۔ لیکن افسوس آج ہم اپنے گھروں میں ایسا رویہ رکھتے ہیں جیسے کوئی جابر حکمران ہوتا ہے، حتیٰ کہ جو بڑے بڑے دیندار ہوتے ہیں وہ بھی اپنی بیویوں کے ساتھ انتہائی خشک رویہ رکھتے ہیں۔ یہ بالکل درست بات نہیں۔ لطف و محبت کو غالب رہنا چاہیے۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام اپنی بیویوں کے منہ میں لقمے توڑ کر ڈالا کرتے تھے، محبت کا اظہار کرتے تھے۔ کھانے کے دوران بیوی کے منہ میں لقمہ ڈال دینا یہ محبت کا اظہار ہے۔ دکھنے میں تو چھوٹی چیز ہے لیکن اس سے آگے سے محبت ملتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں کتنی محبت فرماتے تھے، سنیے۔ اور خاوند حضرات تو پلے باندھ کر ہی جائیں کہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کس طرح کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے محبوب نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 9 یا 11 بیویوں کا واقعہ سنایا کہ وہ کس طرح اپنے خاوندوں کی باتیں کر رہی تھیں، اور اس میں ایک خاوند تھے ابو زرعہ، ان کی بیوی نے ان کی بہت تعریفیں کی کہ میرا خاوند ایسا ہے ایسا ہے، اتنی تعریفیں کی۔ تو اللہ کے محبوب نے یہ بات کرنے کے بعد فرمایا کہ عائشہ میں ابو زرعہ سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرنے والا ہوں، اس سے بھی زیادہ آپ کا خیال رکھنے والا ہوں۔ اب محبت کے 2 بول ہی تھے نا، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب ایسی بات ہوگی تو بیوی کے اوپر کتنا اچھا اثر پڑے گا؟ تو محبت کا اظہار کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پانی پی رہی ہیں، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اے حمیرہ، یہ حمیرہ کا لفظ اللہ کے محبوب ان کو پیار سے بولا کرتے تھے، حالانکہ نام تو ان کا عائشہ تھا لیکن آپ پیار سے حمیرہ بولا کرتے تھے۔ تو یہاں سے ایک بات اور نکلتی ہے کہ بیوی کو ایسے نام سے پکارنا جسے بیوی پسند کرے، خاوند پسند کرے، تو ایسے نام سے پکارنے سے بھی محبت بڑھتی ہے۔ تو جب خاوند بیوی کو اس نام سے پکارے گا تو اس کو محبت کا پیغام پہنچے گا، لہٰذا جو نام دونوں پسند کریں اس نام سے پکارے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، خاوند ایسے نام سے پکارتا ہے کہ بیوی کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ وہ اس کے لیے محبت کا پیغام نہیں ہوتا، وہ ایذا رسائی کا پیغام ہوتا ہے، اس کا دل دکھتا ہے کہ یہ مجھے اس طرح کیوں پکارتا ہے۔
تو محبت کے نام سے پکارنا یہ بھی محبوب کی سنت ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حمیرہ کچھ پانی میرے لیے بھی رکھ دینا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے محبوب جیسا آپ کا حکم۔ تو انہوں نے جب پانی پی لیا تو کچھ پانی بچا دیا۔ اب اللہ کے محبوب کے لیے پانی کی کوئی کمی تو نہیں تھی، آپ حکم فرماتے اور تازہ پانی آ جاتا، ٹھنڈا پانی آ جاتا، لیکن محبت کا اظہار تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اہلیہ سے، اپنی زوجہ سے محبت فرماتے تھے تو اظہار کر رہے تھے۔ حالانکہ عام طور پر بچا ہوا پانی کن کا پیا جاتا ہے؟ بزرگوں کا پیا جاتا ہے کہ اس میں برکت ہوگی۔ یہاں پر تو رحمت للعالمین، برکتوں کے منبع، مرکز، محور، وہ اپنی اہلیہ سے فرما رہے ہیں کہ اپنا بچا ہوا پانی میرے لیے بچا دینا۔ حیرانگی کی بات ہے کہ نہیں؟ ہم نے کبھی گھر میں جا کے بیوی کا بچا ہوا پیا؟ ان سے باقاعدہ کہہ کر کے کچھ میرے لیے بھی بچا دینا۔ اب آپ اندازہ کریں نا کہ معاملہ عجیب ہے۔ برکتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ میں تھیں، رحمتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھیں، آپ رحمت للعالمین، خاوند آپ تھے، مرشد آپ تھے، سب برکتیں آپ سے تھیں، سب سے بڑے متوکل آپ تھے، صائم آپ تھے، عابد آپ تھے، لیکن آپ اپنی اہلیہ کو فرما رہے ہیں کہ اپنا بچا ہوا پانی بچا دینا۔ جب انہوں نے بچا دیا تو اللہ کے محبوب نے وہ پیالہ لیا اور فرمایا کہ اے حمیرہ، جس جگہ سے آپ نے پیا تھا مجھے وہ جگہ بتا دیں۔ تو حضرت عائشہ نے نشاندہی کی کہ اللہ کے محبوب میں نے اس جگہ اپنے لب لگا کر پانی پیا تھا۔ تو اللہ کے محبوب نے پیالے کا رخ پھیرا، عین اسی جگہ پر اپنے لب کو رکھ کر پانی پیا جہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پیا تھا۔ یہ کیا تھا؟ محبت کا اظہار ہی تو تھا۔ اب اللہ کے محبوب گھر کے اندر محبت کا اظہار کرتے تھے، اللہ کے محبوب گھر کے اندر اچھے انداز میں زندگی گزارتے تھے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ گھر کے اندر اتنا دین داخل ہوا، اتنا دین داخل ہوا کہ آپ نے فرمایا میری عائشہ آدھا دین ہے۔ آدھا دین تو وہ جو صحابہ نے ہم تک پہنچایا، جو باہر کے معاملات تھے، گھر کے معاملات ہم تک کس نے پہنچائے؟ آپ کی زوجہ نے، آپ کی اہلیہ نے۔ تو جب خاوند ایسا ہوگا تو گھر میں دل داخل ہوگا نا۔ جب خاوند باہر تو دیندار بنا پھر رہا ہے، لوگوں کے درمیان بہت اچھا، دوستوں کے درمیان بہت اچھا، ہر کوئی اس کی تعریف کر رہا ہے، ایک بیوی ہی ہے جو تعریف نہیں کر رہی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے محبوب تو فرما رہے ہیں کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ تمہارے اہل خانہ میں جو سب سے زیادہ بہتر ہو، اور میں اہل خانہ کے لیے تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ آج ہم سب کے لیے بہتر ہیں، اپنے مریدین میں بھی سب سے بہتر ہیں، اپنے چاہنے والوں میں بھی بہتر ہیں، اپنے دوستوں میں بھی اچھے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں بھی اچھے ہیں۔ اگر اچھے نہیں ہیں تو اپنی بیوی کے ساتھ اچھے نہیں ہیں۔ تو اچھائی کا پتہ کب چلتا ہے؟ جب بیوی اچھا کہے۔ تو بیوی کو اچھے نام سے پکارنا، اس کو محبت کا اظہار کرنا، یہ بھی سنتیں ہیں۔